لوگ اسے شب برات کا نام دیتے ہیں۔ یہ لفظ بھی نہ قرآن میں نہ کسی حدیث کے اندر اس رات کے تعلق سے آیا۔ حدیث کے اندر اس رات کا کے بارے میں کہا گیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، ماہ شعبان کی 15ویں رات کہا گیا حدیث کے اندر۔ اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی بھی حدیث اس کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس پر حکم لگایا کہ ساری کی ساری حدیثیں یا تو ضعیف ہیں، یا تو منکر ہیں، یا تو باطل ہیں، یا تو موضوع ہیں، یا تو منگڑت ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ حدیث صحیح یا صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ یہ سنن کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال پر مطلع فرماتا شعبان کی 15ویں رات، اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جمع غفیر جو کہتی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، غلط ہے یہ، اور علماء کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح حدیث کہنے والوں میں یا تصحیح کرنے والوں میں اس دور کے عظیم مجدد امام محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اسے قابل عمل قرار دیا ہے۔ چلیں ہم مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر، تو کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کا اہتمام کیا جائے، اس رات عبادت کی جائے، قبرستان کی زیارت کی جائے، حلوہ کھایا جائے، گھروں کو سجایا جائے، مسجدوں کو سجایا جائے، رات بھر نوافل پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں؟ کہ یہ ثابت ہوتا ہے؟ حدیث میں اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کو چھوڑ کر کے اور کینہ پرور کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ باقی سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، باقی سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا جو رات کو جاگے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو اجتماعی قبرستان کی زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں کہا گیا نبی کے اندر۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ مشرک اور کینہ پرور کے سوا سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ حدیث کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو یہ عبادت کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو سوئے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، جو جاگے گا پڑھے گا قرآن اسی کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں کہی گئی ہے۔ لہذا اس حدیث کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس سے اس رات عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ عبادت ثابت ہونے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔